آپ کی مرضی ہے، چاہے تو جہنم میں پھینک دیں، چاہے جنت میں رکھیں، بس آپ راضی رہنا، میں راضی ہوں، مجھے بس آپ چاہیے، آپ سے ملاقات چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے، باقی پوری کائنات میں جو مرضی ہو رہا ہے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ایک اسکالر ہیں ساحل ادیم صاحب، وہ کہا کرتے ہیں کہ محبت ہی سیکھنی ہے تو ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں کے قصوں سے ہی سیکھ لو۔ ایک انسان سے بھی انہوں نے محبت کیا تو مرتے دم تک نبھائی ہے، جان دے دی ہے۔ تو جب اللہ سے محبت نبھانے کا وقت آئے گا تو محبت تو پھر جان ہی مانگے گی، وہ تو قربانی ہی مانگے گی۔ ہم پچھلے دنوں ایک مووی دیکھ رہے تھے جہاں ایک لڑکی نے مطلب اس جان دے دی، آخر حد یہی تھی، اور اس کے بعد میں ایسے کی نماز میں کھڑی ہوئی اور پھر روتے ہیں پاگلوں کی طرح کہ اللہ یہ کیا ہو گیا۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ایمان میں آئیں گے اور آہستہ آہستہ ایک درجہ اوپر چڑھیں گے پھر محبت کا کوئی درجہ آئے گا۔ ہم تو جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ محبت کے جو آخری حد ہے نا ویسی محبت ہے مجھے آپ سے۔ لفظ الہ معبود کو نہیں کہتے، اس کے 4 مطلب ہیں۔ ورشپ اٹ سیلف، یا اللہ کوئی دنیا میں غلامی ہے ہی نہیں آپ کی غلامی کے علاوہ۔ یا اللہ میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، محبت کے 15 درجے ہیں، 14واں درجہ ہے الہ۔ آخری درجے پہ آپ یا پاگل ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ سٹیج۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نفی کرتے ہیں ہر دوسرے انسان کی، لا سے شروع ہوتی ہے ساری بات۔ پہلے سارے بت گرا دیتے ہیں، اپنی ذات کا بت بھی۔ جو لوگ دنیا میں اپنے شوہر، بچوں، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کام نہیں کر رہے ہوتے نا، وہ صرف اپنے آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے آپ، اپنی ذات سے بڑا کون سا بت پوجا ہے پھر ہم نے ساری زندگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک درجے کے لوگ ہیں جنہیں جہنم سے ڈرایا جائے گا، ایک درجے کے لوگ ہیں جنہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ مان جائیں گے۔ ایک درجے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ بس آپ ہی ہیں، انہیں جنت جہنم نظر ہی نہیں آتی، آپ کا چہرہ چاہیے اللہ، یریدون وجہہ یدعون ربہم، وہ پکارتے رہتے ہیں اللہ کو صبح شام۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو تو کھڑے رہو گے، ڈٹے رہو گے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی جیلسی آ جاتی ہے انسان کے دل میں کہ اللہ مجھ سے تو آپ بات کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے کہ سب سے ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ توڑنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رب ایک اکیلا ہے، انسان اکیلا نہیں ہے، انسان جیسے تو پھر بہت سارے انسان ہیں۔ ان لوگوں ورکعوا، قرآن بار بار کہتے ہیں ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جو لوگ دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں ان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ بولو اپنے منہ سے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عربی میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں مسلمان ہوں۔ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ظاہر ہے سب کو پتہ ہے آپ مسلمان ہیں۔ وَأَنَا، اصل میں کہنا ہوتا ہے نا میں مسلمان ہوں تو جملہ ہوتا ہے وَأَنَا الْمُسْلِمُونَ، وَأَنَا الْمُسْلِم، میں مسلمان ہوں یا مسلمہ، من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ایگو توڑنی ہے اللہ کی کہ درمیان میں ہو تم، کہیں اوپر کہیں نیچے نہیں۔ آپ نے یہاں تھوڑا سا فرق لے کے آئے ہیں، بس بات ختم ہوگی۔ آپ کسی کو قرآن اچھا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کا لیکچر سننے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ انہیں جیسے سمجھ آیا مجھے تو ایسے سمجھ نہیں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان سے الگ نہیں ہو جانا ہے اس میں کہ اللہ ان کو ایسے کیسے سکھا دیا، جس رب نے انہیں سکھایا وہ ہمیں بھی سکھا دے گا۔ ہر کسی کی زندگی الگ الگ ہے نا، آپ کی زندگی میں نے جی ہوتی تو میں وہیں ہوتی جہاں آپ ہیں، آپ نے میری زندگی جی ہوتی تو آپ وہاں ہوتے جہاں میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یریدون وجہہ، وہ صرف رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اس لیے اس کو صبح شام پکارتے رہتے ہیں۔ اب اس پکارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح میں نے 10 منٹ تسبیح پکڑی ہے اور شام کو 10 منٹ تسبیح پکڑی ہے تو یہ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور یہ 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس پکارنے کا مطلب ہے کچن میں کھڑے ہوئے اور سالن جل گیا، یا اللہ آپ کیا کریں، پکارنا تو یہی ہوتا ہے نا۔ کچن میں کھڑے ہیں اور گیس نہیں آ رہی، اللہ یہ کیا ہو گیا، یا صبح صبح بیٹھ کے بس بات کریں کہ آج میں نے آسمان دیکھا تھا، کیا خوبصورت رنگ ہے، یا اللہ آج میں نے سورج چڑھتے دیکھا ہے، کیا سورج غروب ہوتے ہوئے کہ آسمانوں پہ جو رنگوں کی پوری لہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو پکارنے کا مطلب صرف پکارنا ہے، اس کے بعد بات کرنا ہے۔ پکارنا اور سوال کرنے میں بھی فرق ہے۔ دعا پکارنے کو کہتے ہیں، سوال کے لیے عربی میں ہم نے اردو والا لفظ سوال بھی عربی سے لیا ہے، سؤال کہتے ہیں اس کو۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو جھڑکنا نہیں۔ تو ہم نماز میں سوال کرنے نہیں جا رہے ہوتے، بات جب آپ اپنی امی کو بلاتے ہیں تو ضروری تو نہیں ہے نا امی جی بول کے ہر دفعہ آپ یہی کہیں گے مجھے یہ والا کھانا بنا دیں، یہ والے کپڑے استری چاہیے، یہ والے گھر کی صفائی چاہیے، یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اگر صرف وہی بات کریں کسی دوست کو بھی ہر ٹائم فون کر کے تو وہ بھی دو دن بعد کہے گا کہ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہمارے رشتے کی نوعیت یہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کچھ انسان جن سے ہمارا تعلق ہی صرف کام کا ہے۔ پھر کچھ لوگ ہیں جن سے دل کا تعلق ہے، جن سے بیٹھ کے صرف ہوتی ہے راز و نیاز کی باتیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے دل کھولتے ہیں۔
ادعو، دعا کا مطلب ہے اب اللہ تعالیٰ کو کس سے سنائیں. اللہ تعالیٰ ویٹ کرتے ہیں ہمارا. جو انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ اب رات کو ہو سکتا ہے رات کو یا صبح میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پوری رودات سنانی ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کا انتظار کرتے ہیں کہ ابھی یہ آئے گا مجھے سنانے کے لیے. ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہماری پکار کو اللہ تعالیٰ سنتے کس محبت سے ہیں. اللہ کرے ہمیں دنیا میں کسی سے ایسی والہانہ محبت ہوئی ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ جس سے پیار ہو، اس کی بات آپ سنتے کہتے ہیں، اس کا اندازہ ہی ہو سکتا ہے. اصل میں تو کیا ہی اندازہ، اللہ کی محبت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آنکھیں نہیں پھیرنی آپ نے. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ورنہ یہ لوگ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں. وَلَا تُطِعْ، اور کسی ایسے انسان کی اطاعت نہیں کرنی. مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا ہو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہو. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ ہر معاملے میں حد سے بڑھ گیا ہو. مجھے نہیں پتا ہم میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس آیت کا مطلب، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ دل ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرنا جانتے ہیں اور کچھ دل ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایک وقت آتا ہے، خاص طور پہ درد کے لمحوں میں ہی آتا ہے، جب منہ سے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل پکار رہا ہوتا ہے یا اللہ کیا ہو گیا، یا دل ہی شکر کر رہا ہوتا ہے. کوئی حد ہی ہوتی ہے، وہ کوئی بیچ بیچ میں ایسے لمحے آتے ہیں جب آپ کو ایسی شدید کھانسی ہو رہی ہے کہ اب ہر 2 منٹ بعد کھانسی ہو رہی ہے، اور جب جتنے زور کی کھانسی ہو رہی ہے اتنی دفعہ آپ اتنے دل سے کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ کا شکر ہے. عام حالات میں ہو سکتا ہے کھانا اچھا نہ بننے پہ بھی آپ ناشکری کر جائیں، اور کوئی ایسے جھونکے آتے ہیں محبت کے تو پھر آپ ہر حال میں ہی شکر کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی جیسے پانی ختم ہو جاتا ہے گھر پہ، جیسے میرا عید پہ ختم ہو گیا تھا یا کچھ بھی، اب اس ٹائم کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ وہ سارے 6 ماہ کے لیے، وہ سارے 2 دن کے لیے، وہ سارے 4 ماہ کے لیے جب پانی تھا، جب ظاہر تھا تو پھر تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہے پاس میں، وہ جتنا شکر بھول گئے تھے. اللہ آپ کا شکر ہے. ابھی نہیں ہے تو سمجھ آ رہا ہے کتنے دن آرام سے گزار لی اور اندازہ بھی نہیں ہوا. بیماری آ گئی ہے تو اب شکر کس بات کا ادا کریں، وہ ساری زندگی جو بیماری کے بغیر گزاری ہے. ہم جب جماعت اسلامی اس میں بھی جا رہے ہیں محفلوں میں، تو آخر میں پلاسٹک کے جوسز سرو کیے جا رہے ہیں، یا سینڈوچز ہیں جو پیپر روٹی سے بنے ہیں، یا پھر کولڈ ڈرنکس ہیں چینی 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 جو صحت مند نہیں ہے انسان کے لیے. اب آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں، کہ کس نے یہ توڑا، کس نے. صحت اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے غموں اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی ذاتی زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے، آپ کے کپڑے، اللہ تعالیٰ کو کیا لگے آپ کیا پہنیں، سورہ اعراف پڑھیں، 2 پیجز بھریں، کلو وشربو، کھاؤ پیو انجوائے کرو، اچھے اچھے کپڑے پہنا کرو. کب پہنا کریں یا اللہ، ہم تو ایونٹس میں پہنتے ہیں نا، شادی ہو گئی، کسی مہمان کے گھر جانا ہے، دعوت ہو گئی، عید ہو گئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایونٹ دے رہا ہوں، جب مجھ سے ملنے آؤ تیار ہو کے آیا کرو. اور خدا نہ خواستہ کتنی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے نیا جوڑا پہننا ہو کسی گھر جانے کے لیے تو پہلے پرانے کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہ سلوٹ آ جائے گی. میرے نا 4-5 سال کے اسٹوڈنٹس ہیں، تھوڑے بڑے ہی ہوں گے، ان سے کہو نا کہ اچھا آج نا آپ نے اللہ تعالیٰ کو خط لکھنا ہے، تو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ دل ٹوٹتا ہے آپ کا کہ میں نے آپ سے کون سا مجھے خط لکھنے بول دیا. اور پھر میرے لگتا ہے کہ وہ تو بچی ہے، وہ تو کہتے ہیں نا بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، تو اس نے تو سادہ سادہ بول دیا اور آپ کو برا لگ رہا ہے تیسری جگہ کھڑے ہو کے. اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے پتہ نہیں کتنی دفعہ دن میں یہی جملہ بول جاتے ہیں، یا اللہ ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، یا اللہ وقت نہیں ہے، ابھی یہ جلدی سے نکل گئے. اللہ تعالیٰ نے تو سن لیا، ہم نے منہ سے تو نہیں بولا یا اللہ وقت نہیں ہے. وہ تیز تیز سجدے تو اللہ کو دکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو دکھ رہے ہیں کیا کر کے گئے. بات گناہ اور ثواب کی نہیں ہے، بات محبت کی ہے ساری. ہم پچھلی دفعہ ذکر کر چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے گناہ اور ثواب کا تعلق کوئی دوسرا تیسرا 10واں تعلق ہے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. کون سا نام ہے؟ اللہ الرحمن. محبت کرتا ہوں تم سے ابھی اس لمحے. بھلے آج ہم میں سے آدھے لوگوں نے آج فجر نہ پڑھی ہو، بھلے آپ میں سے آدھے آج ایک بچے کو تھپڑ مار کے آئے ہوں، اپنے کسی شوہر سے لڑائی ہو گئی ہے یا ساس سے تھوڑا، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، مجھے تو پتہ ہے تم کون ہو. میری تو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں.
میں تو اپنے آپ سے نہیں راضی ہوتی. آپ سے غلطی ہو جائے تو آپ اپنے آپ کو ہی نہیں معاف کرتے. لیکن رب کی محبت میں اور انسان کی محبت میں فرق ہے نا. پھر وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. پھر آپ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, سوال سادہ ہے کہ کس پہ ظلم ہے؟ خدا نہ خواستہ کوئی اللہ تعالیٰ پہ ظلم کر رہے ہیں؟ کس پہ ظلم ہے؟ یہ جو سر جھکایا نا کسی اور کے آگے, یہ جو آنکھ اٹھی ہے کسی اور سے تعریف لینے کے لیے کہ تم کہہ تو دو میں نے سارا دن کام کیا ہے, دیکھو تو صحیح کتنا اچھا ٹیسٹ ہے کھانے کا, بتاؤ تو صحیح میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں, کیوں بھائی؟ اور پھر آپ کو قرآن کی وہ آیت سمجھ آتی ہے وَمَن یُشْرِک, جس کسی نے شرک کیا ہو فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ آسمانوں سے گر گیا ہو. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, اور پرندے آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں. اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ, اور جو پرندے بھی پھر چھوڑ جاتے ہیں, پھر جو اس کا باقی بچا کچا جس میں وہ ہوا اٹھا اٹھا کے پھینک رہی ہے, فی مکان صحیح, کسی ایسی جگہ اٹھا کے پھینک دیا کہ کسی کو خبر بھی نہیں ہے. اتنا بڑی مثال کیوں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ہاتھ چھوڑو گے تو یہ لوگوں میں گرو گے, تو یہ لوگ بوٹیاں نوچ لیں گے تمہاری, اور وہ نوچ کے بھی چھوڑیں گے نہیں, پھر اس کے بعد اٹھا اٹھا کے پھینکے جاؤ گے. وہ ہمیں پتہ ہے یہی ہو رہا ہے. ہم ابھی بھی اپنی زندگی میں پتہ نہیں کس ایک انسان کا اپروول چاہتے ہیں کہ میرے بچے یہ تو کہتے ہیں میں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. نہ کہیں, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان سے نہیں پوچھنا آپ کی امی نے اچھا کام کیا ہے کہ نہیں کیا. ایسے تو پھر دنیا کی ساری بیویاں ہی دوزخ جائیں گی, سارے شوہر ہی دوزخ جائیں گے, کوئی کسی سے راضی نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کرنا ہے نا, کیونکہ وہ انسان تو راضی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس دنیا میں بھی انسان سے اپروول لینا ہی نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ابھی میں ٹیچرز کے لیے ایک کورس تیار کر رہی ہوں, اور سب سے پہلی چیز اور پورا ٹاپک ہی وہاں شرک ہے. آپ اپنی جان مار دیں ایک کام کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد یہ امید نہ رکھیے گا کہ کسی پیرنٹ کی کمپلین نہیں آئے گی, یا پرنسپل کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہہ دیں گے یہ ٹیچر نے بہت اچھا کام کیا. ایک وہ کہیں گے نہیں, اور ہو سکتا ہے 4 دنوں میں سے 1 دن کہہ بھی دیں, لیکن آپ کو اللہ نے غلام نہیں بنانا کسی اور کی تعریف کا. کیوں نہیں بنانا؟ کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, آپ آسمانوں سے گرتے ہیں اور نوچ لیے جاتے ہیں, اور نوچنے کے بعد بھی نہیں چھوڑے جاتے, پھر پتہ نہیں کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, اور کہہ دو کہ یہ سب حق ہے, با مقصد ہے تمہارے رب کی طرف سے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, کوئی زبردستی نہیں ہے, جس کا دل کرتا ہے ایمان لے آئے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جو چاہتا ہے چھوڑ دے, ریجیکٹ کر دے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, زبردستی نہیں ہے. محبت میں نہیں ہوتی زبردستی, محبت میں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کو اکثر کوٹ ملے گا گوگل کے اوپر, محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ پنجرے کا دروازہ کھول دیں, تب بھی جو پرندہ اندر رہ جائے نا وہ آپ سے پیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی کیا, دروازہ کھول دیا. یہ نہیں کہا کہ آپ سار بندہ رہو, آپ سب پڑھو گے. دل ہے تو مان لو, دل ہے تو نہ مانو, انکار کر دو. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, بے شک ہم نے ظالم, ہاں اگر تم اپنی مرضی کرو گے تو کانسیکوینس ہے, کچھ تو سزا جزا کا نظام ہے. ہم نے ظالموں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. احاط بہم سرادقها, جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ, اور جب وہ پکاریں گے پانی کے لیے, پیاسے ہیں اور چیخ رہے ہیں یا اللہ پانی چاہیے, تو انہیں تیل کی تلچھٹ جیسا پانی پلایا جائے گا, کھولتا ہوا پانی. یشوی الوجوہ, ان کے چہروں پہ چہرے بھن جائیں گے. پانی پی رہے ہیں اور وہ تیل کی تلچھٹ اللہ تعالیٰ نے بول دیا, تو چہروں کا تو حشر نہیں رہا. وساعت مرتفقہ, بڑی بری جگہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں جو کہتے ہیں, جن کا اب آخرت پہ جہنم پہ ایمان ہی نہیں ہے. وہ جو ساری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں, اس ایک بات نے اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی بات ہی جھٹلا دی کہ کیونکہ اللہ پیار کرتے ہیں تو آگ سزا کیسے دے سکتے ہیں. کوئی جہنم نہیں, سب نے جنت میں ہی چلے جانا, کم از کم مسلمانوں نے چلے جانا, باقی میں نے بیٹھ کے سوچنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اور ہمیں ڈر نہیں لگ رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بری جگہ ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں میں وایا ہو کے چلا جاؤں گا, جنت کے تھرو جہنم چلے جائیں گے, جہنم کے تھرو جنت چلے جائیں گے. ایک لمحہ برا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں اربوں بھی گزر گئے تو آخر تو جنت جا رہے ہیں. نہیں سہ سکتے. اس دنیا میں ایک لمحے کے لیے ہم اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہیں گرم آئل میں, ایک لمحے میں نہیں, اندر ڈالنا تو دور کی بات ہے, آئل دور سے آ کے آپ کے ہاتھوں پہ لگ گیا تو بس کام ہو گیا.
ان الذین آمنوا، ہاں دوسرا آپشن بھی ہے، جو ایمان لے آئیں گے وعملوا الصالحات، اچھا عمل کریں گے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان کا عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا میں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہر وہ انسان جو کچھ نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو بار بار آ کے کہہ رہا ہوتا ہے تھوڑا اور تھوڑا اور، صحیح نہیں کیا، نماز میں دھیان نہیں تھا تمہارا، یہ اتنی دیر قرآن پاک کون پڑھتا ہے؟ اچھا بس اللہ تعالیٰ کے لیے اب تم ٹائمر پہ تسبیح ٹائمر لگا کے تسبیح کرو، وہ کیا ہے کہہ رہا ہے بار بار کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں ضائع کروں گا، چاہے اتنی سی بھی ایفرٹ ہے، اتنا سا ایک لمحہ بھی دے دیا مجھے، میں ضائع نہیں ہونے دوں گا اس کو۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یحلون فیہا من اساور، انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب اور سونے کے، ویلبسون ثیاب، ان کے کپڑے ہوں گے خضرا سبز رنگ کے، من سندس ریشم کے، واستبرق اور باریک اور سلک کے، متکئین فیہا علی الارائک، اونچے اونچے تختوں پہ محلوں میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بس یہ والی ایک آیت اپنے پاس رکھ لیں، اور جب ٹانگیں دکھ رہی ہو نا کچن میں کھڑے ہو کے، اور پوچے لگا لگا کے کمر ٹوٹ گئی ہے، اور بیٹھ بیٹھ کے کندھے دکھ گئے ہیں سبزی کاٹ کاٹ کے، حالانکہ وہ سارے کاموں کے علاوہ بھی بہت کام تھے دنیا پہ، پر ہم نے ابھی اگر اپنے لیے یہی پکڑے ہیں تو متکئین فیہا علی الارائک۔ دو آپشن ہیں، یا تو آپ اس دنیا پہ آرام کر جائیں، اپنی مرضی چلا لیں، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے ہیں کیا ہونے والا ہے، یا اس دنیا میں سختی کاٹ جائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق عمل کر جائیں، اور پھر وہاں آرام ہی آرام، پھر آپ بیٹھیں گے، پھر آپ کو سرو کیا جائے گا، آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کھانے آپ کی مرضی کے۔ نعم الثواب، کیا بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفقہ، کیسی عمدہ کیسی پیاری آرام گاہ ہے۔ جنت جو ہے نا، جنت اور جہنم دونوں ہی صبح شام اپنے بچوں کے سامنے جنت کی فیسینیشن کریٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر انہیں گول گپے پسند ہیں تو انہیں بس یہی یاد کرانے کہ بیٹے جنت میں گول گپے کھا سکیں گے، اگر انہیں موویز پسند ہے تو آپ جنت میں دیکھیے گا موویز، بکس پڑھنا پسند ہے، گیمز کھیلنا پسند ہے، ظاہر دنیا میں ہم روک نہیں رہے اس کام سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حیات الدنیا لویسٹ لائف ہے، اس سے کم تر ہو نہیں سکتا تھا، تو لویسٹ کے لیے کیوں قربان کرنا ہے سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ لوگ نا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے دولت سے اس قدر لوگوں کو پیار ہے۔ آج میں آرڈر سرٹیفکیٹ دعا کے لیے گئی، 4 ان کی بیٹیاں تھیں، بڑا انہوں نے کمایا، ادھر بھی کوٹھیاں بنی، ادھر راڈلے میں بھی کوٹھی ہوئی۔ آج میں گئی وہاں دعا کے لیے بیٹھی، آج پورا کام کا ختم ہوا، مجھے دیکھ کے بڑا دعا، اس بندے نے ساری زندگی مشقت کی ہے، ساری زندگی، کسی بندے نے بیٹیوں تک، کوئی اس کمرے میں لیٹی، کوئی اس کمرے میں، کوئی اس کمرے میں، کسی بندے نے اس بندے کا نام نہیں۔ ایک دفعہ تو میں وہاں بیٹھی یہ سوچ رہی کہ دیکھو اس بندے نے ساری زندگی مشقت کی ہے، کیا کچھ بنایا ہے اور کیا لے کے گیا ہے، کیا لے کے گیا؟ کچھ نہیں۔ اور اولاد بندہ کہتا ہے کہ کتنا پیار اولاد سے کرتا ہے، میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، رب سے بھی بڑھ کے اولاد کو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ایسا ہی ہے نا، اس اولاد اور اس اولاد نے پرسوں دفن کیا ہے، کل کا دن بس۔ اس لیے شرک سب سے بڑا ظلم ہے اپنی ذات پر، کیونکہ کوئی دنیا میں وہ اس کیپیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا شکر ادا کر سکے، آپ کی قدر کر سکے، ظاہری بات ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اس لیے قرآن میں نا اللہ تعالیٰ بچوں کو سکھا رہے ہیں، سارا کچھ بنائے ہوئے کہ ہماری اولاد یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو قرآن بار بار کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ سے کہہ رہا ہے دیکھنا بچے تمہیں بہکانا دیں، بچوں کو ماں باپ کو یہ نہیں کہنا پڑا زیادہ خیال رکھنا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تم کرو گے تو صحیح، ضرورت سے زیادہ چلی جاؤ گی، تھوڑا واپس آؤ۔ تو وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ آپ نے جس کو بھی بٹھایا نا، کعبہ اپنا جس کو بھی بنایا، دنیا کے سینٹر میں جس کو بھی بٹھایا، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، شوہر ہے، بچے ہیں، اور ان کے گرد آپ کی ساری زندگی گھومی ہے، تو یہی تو شرک ہے نا۔ حج میں ہمیں کیا سمبل کر کے اللہ تعالیٰ سمبلائز کر کے بتا رہے تھے کہ سینٹر مجھے ہی رکھنا ہے، کیوں؟